مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مجسمین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ اللہ حضرت نبی کریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن نبی الکریم ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا طبیبنا قریبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، کافی وقت سے آپ تمام حضرات اس محفل میلاد پاک میں بیٹھے ہیں، اور جہاں تک یہ تجربہ ہے اور اندازہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں بیٹھے، میلاد میں بیٹھے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے، یا بزرگوں کی محفل میں بیٹھے، تو نیند بہت تیز آتی ہے۔ اگر ایسے محافل نہیں ہے تو نیند کی گولی کھانے کے بعد میں بھی نیند نہیں آتی ہے۔ تو جتنے حضرات سونا چاہتے ہیں وہ تو سو چکے ہوں گے، جو جاگنے والے ہیں، پانے والے ہیں، وہی پا سکتے ہیں، ورنہ حال ایسے ہی ہے کہ آپ حضرات نے حضرت ثابت بیا کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ آپ کو مزار پاک کلیہ شریف میں ہے، آپ کے مزار پاک کے بغل میں آپ کے ماموں جان کا مزار، آپ کے جو ماموں جان تھے حضرت ثابت بیا کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم بنے تھے، آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک چیز میں بتا دوں کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی نمازی کے ساتھ اپنے نسبت کو جوڑیں گے تو آپ نمازی ہو جائیں گے، اچھے کے ساتھ آپ رہیں گے تو اچھا بن جائیں گے، غلط کے ساتھ رہیں گے تو غلط بن جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالتا ہے، اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ آج حال یہی ہے
ہسٹری کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے، اس بھارت کے اندر اچھے مجاہدوں نے بھارت کے آزادی کی خاطر اپنے جان کی قربانی دی، لیکن ان کے نام کو مٹا دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے راستے کو، اپنے طریقے کو بدل چکے ہیں۔ تو حضرت صادق بیاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں جان جو تھے، آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ روز 1 کلو دودھ لے کر کے کہیں نہ کہیں سے آنا ہوتا۔ تو آپ نکلتے تھے دیہاتوں کی طرف سفر کرتے، تو جہاں دیکھتے کہ کسی کے وہاں گائے ہے یا بھینس ہے تو آپ وہاں جاتے، اور جانے کے بعد میں اس سے کہتے کہ بھائی مجھے 1 کلو یا 1 لیٹر دودھ مجھے دے۔ تو لوگ فقیر سمجھ کر کے دے دیا کرتے تھے۔ لباس بھی وہی تھا، آواز بھی وہی تھی، چال چلن بھی فقیروں کی تھی۔ کلیہ شریف کے بغل والے گاؤں میں آپ گئے تو لوگ پہچانتے تھے کہ یہ ماموں ہے۔ سارے لوگ آپ کو ماموں کہا کرتے تھے۔ تو ایک عورت تھی، اس کے وہاں بھینس تھی، تو ماموں جان اس جگہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں جیسے وہ دیکھے کہ میرے گھر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں برتن ہے، ہو سکتا ہے دودھ نہ مانگ لے، تو بھینس سے دودھ نکالا ہوا لے جا کر کے چھپا کر کے رکھ دیا۔ آپ نے کہا بیٹا 1 لیٹر دودھ کی ضرورت ہے۔ کہا بابا بھینس نے دودھ نہیں دیا ہے۔ کہا دودھ تو دیا ہے اور تم چولہے کے بغل میں ڈھک کر کے رکھی ہو۔ کہا بابا وہ میری ضرورت بھر کا ہے۔ تو کہا اسی میں سے دے دو۔ کہا بابا نہیں دے سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، جب نہیں دے سکتے تو آپ بھینس کے قریب گئے، اور جانے کے بعد میں کان میں کہا جب تک کہ میں نہ کہوں گا جب تک دودھ مت دینا۔ کیا کہا؟ جب تک میں نہیں کہوں گا جب تک دودھ مت دینا۔ بھائی وہ جانور ہے، لیکن مولیوں کی بات کو سمجھ رہی تھی، ان کی آواز کو وہ سمجھ رہی تھی بھینس۔ شام کا وقت ہوا، جب اس کا دودھ نکالنے کے لیے پہنچے تو کود گئی۔ کہا چلو جانے دو۔ پھر صبح ہوئی، پھر پہنچے، پھر کود گئی۔ پھر شام ہوا، پھر پہنچے، پھر کود گئی۔ اب وہ لوگ پریشان، تو اب وہاں کے سوکھا اوجھا کے پاس دوڑنے لگے۔ لوگوں نے جھاڑ پھوڑ کیا، جب کچھ کرتا جادو رہے تب نہ اثر کرے۔ ولی کی زبان تھی، لوگ دعا کرتے تھے، کارگر نہیں ہوتا۔ ایک جادوگر کو بلایا، اور وہ جادوگر ایسا تھا جو کہ یہ چیلنج کرتا تھا کہ میں صادق بیاں کلیری سے مقابلہ کروں گا۔ اتنا بڑا جادوگر تھا، اور اپنے جادو کی تیاری بھی کرتا تھا۔ اس جادوگر کو بلایا گیا، جادوگر آیا، آنے کے بعد میں دیکھا، جانچا، پڑتالا، تو جانچنے کے بعد میں اس نے کہا کہ کل تمہارے وہاں کوئی فقیر آیا تھا، تمہارے یہاں کوئی فقیر آیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا ایک فقیر آئے تھے۔ کہا جاؤ اسی فقیر کو لے کر کے آؤ، تب جا کر کے تمہاری بھینس دودھ دے سکتی ہے، ورنہ دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کا بھی کوئی ماہر انسان اس سے دودھ نہیں نکلوا سکتا۔ کہا اس نے کیا کیا انہوں نے کرتب کر دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا انہوں نے جادو کر دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا دعا پڑھ کر کے اس کو باندھ دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا کیا؟ تو کہا صرف اس نے کہا ہے جب تک میں نہ کہوں گا جب تک دودھ مت دے۔ اب وہ بیچارے
کیا کرے تھکے ہوئے سرکار آپ کے مامو جان کے پاس جاتی ہے، اور جانے کے بعد میں سوچا کہ اپنے شوہر کو بھی لے کر کے چلے، تو شوہر اور بیوی دونوں گئے، تو مامو جان کو ہمارے اور آپ کے دیکھنے کے حساب سے تھوڑا ان کا الٹا مزاج ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں نا کہ جو اللہ والے ہو جایا کرتے ہیں ان کی چال ڈھال رنگ ہر چیز بدل جایا کرتی ہے. وہ کبھی بچوں کی طرح حرکتیں کرتے، کبھی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے، کبھی بہت اچھے آدمی کی طرح حرکتیں کرتے. تو آپ گنا لے کر کے گنا چوس رہے تھے، تو شوہر سمجھ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور اسی گنے سے میری پٹائی ہو جائے. تو اپنی بیوی کو کہا کہ بیگم تو نے منع کیا تھا نا کہ دودھ نہیں ہے، اب تو ہی جا، اب تو ہی جا، اور جب تو کہے کہ جو ہو سکتا ہے وہ دعا کر دے. عورت کہے کہ ہاتھ میں تو گنا ہے، مشکل ہے کہ دعا ہو سکے، لیکن اب مجبوری بھی تھی. تو شوہر نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں ساتھ میں، لیکن آگے تم رہنا پیچھے ہم رہیں گے، چونکہ غلطی تیری ہے. بیوی کے اوپر بار بار غلطی کا احساس دلا کر کے بیوی کو آگے بڑھایا. تو آگے بڑھی وہ خاتون، بڑھنے کے بعد میں کہتی ہے کہ ماں مجھان میری بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے، دعا کر دیجیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا چل ہٹ، ابھی میری گنا کھانے کا وقت ہے. کیا کھانے کا وقت ہے؟ گنا کھانے کا وقت ہے. تھوڑی دیر پھر کھڑی رہی، پھر کہتی ہے بابا میری بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے. کہا میں نے تو اس سے کہا نا گنا کھانے کا وقت ہے. تو پھر وہ ہٹ گئی. تیسری بار پھر بلایا اور قریب آئی. آنے کے بعد میں کہتی ہے بابا 2 مرتبہ کہہ چکے، تیسری مرتبہ کہہ رہی ہوں میری بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے. اب بابا نے اس کے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیا اور جس گنے کو کھا رہے تھے اسی سے خوف دھنائی شروع کیا. اتنا مارا کہ راستہ چلنے والے لوگ اس کی آہ، اس کی پکار کو سن کر کے لوگ اکٹھا ہو گئے. اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی چھڑانے کے لیے. شوہر بیچارہ الگ کنارے جا کر کے کانپ رہا ہے. کہا بھیا تم مار کھا لو، بعد میں مرہم ہم لگا لیں گے، لیکن اس بیچ میں ہم نہیں پڑیں گے. اب اس کی خوب پٹائی ہو رہی ہے، خوب چلا رہی ہے. جب خوب پٹائی ہو چکی تو بابا نے کہا کہ اب دودھ مجھے دے گی؟ کہا ہاں دودھ میں دوں گی. کہا جاتے اپنے بھینس سے بول دینا کہ بابا نے آرڈر کر دیا ہے، اب دودھ مجھے 1 لیٹر دے دیا کرنا روز. عورت آگے بڑھی، گھر تک پہنچے ہی تھی، ابھی چوکھٹ کے اندر اپنے قدم کو رکھتی. شوہر نے کہا بیگم بہت چوٹ لگ گئی ہوگی تم کو، بڑی تیز سے بابا نے مارا ہے، تمہارے ساتھ پڑ چکے ہوں گے، کٹ پٹ گئے ہوں گے، ٹوٹ پھوٹ گئے ہوں گے. بیگم نے کہا اے میرے شوہر، بابا نے جب مارا تو بھی چوٹ نہیں لگا تھا، اور یہاں آ گئی تو احساس بھی نہیں ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے. چلائی تو لیکن چوٹ کی وجہ سے نہیں چلائی، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں مار کھا رہی ہوں. اب چلائی کیوں یہ اللہ جانے، لیکن ساتھ تو پڑا ہے. یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں کسی چیز سے مارا گیا ہے، لیکن چھونے کے بعد میں بھی درد نہیں ہے. تو اب آگے بڑھی، جا کر کے اپنے بھینس کے کان میں کہتی ہے ماموں نے کہا ہے کہ دودھ دے دینا اور 1 لیٹر دودھ ماموں کا دینا. آگے بڑھی، اپنے بالٹی کو لے کر کے آئی، دودھ نکالنا شروع کی. روزانہ بھینس 5 کلو دودھ دیا کرتی تھی، اس دن سے بھینس 6 کلو دودھ دینا شروع کر دی. یعنی 5 کلو گھر والے کا، 1 کلو بابو جان کا. اسی لیے کہا جاتا ہے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ جشن امام حسین کی محفل ہے. بڑی دیر سے ہمارا حضرات اس محفل میلاد پاک میں شرکت کر کے امام حسین کے اوپر اپنی جانشانی کا ثبوت دے رہے ہیں. قبل خاک کے مسلمانوں، آپ بڑے ہی قابل مبارکباد ہو. پروردگار نے آپ کے دلوں
शादियों में इमाम हुसैन की मोहब्बत को सजाया, इमाम हुसैन की मोहब्बत को बसाया, अहले बैत व अतहार की मोहब्बत को आपके सीने में मौजूद किया। इस महल्ले में इमाम हुसैन की जिक्र की बरकत की वजह से मैं ये दावा करता हूँ, कब्रिस्तान के मुसलमानों, आने वाली बलाओं से तुम महफूज रहोगे, आने वाली मुसीबतों से तुम महफूज रहोगे, क्योंकि जिस जगह इमाम हुसैन का जिक्र किया जाता है वहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाता है, और जहाँ रसूल का जिक्र होता है वहाँ परवरदिगार का जिक्र होता है, और जहाँ खुदा का जिक्र होता है वहाँ रहमतों की मौसलाधार बारिश। अजीजा ने करामी रसूल आप फरमा दो कि इसके बारे में मैं कुछ अजर तलब नहीं करता, मगर ये कि मेरी अकरबा से मोहब्बत करना। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अकरबा क्या चीज है, अकरबा क्या चीज है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हुवा अलीयुन व फातिमतुन व वल्द। अकरबा से मुराद हजरत अली है, हजरत फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। आज अजीजा ने ग्रामी, आज कब्रिस्तान के मुसलमान और यहाँ के नौजवानों ने इमाम हुसैन की महफिल को सजाया, गोया कोई नबी की महफिल को सजाया, अपने रब की महफिल को सजाया, तो इसका अजर जरूर मिलेगा। और मैं तारीख के हवाले से कुछ बातें बताता हुआ चलो, जैसा कि आप एक बाद दिगरे बड़ी तकरीरें सुनते हुए चले आए होंगे और मैदान करबला के आलोजार को सुनते होंगे। एक से एक जानिसाराने हुसैन है, इनका नाम कासिम है। हजरत कासिम की 18 साल जिंदगी है, 18 साल जिंदगी है। आप शादी करते हैं, शादी करके बीवी को घर लेकर के आते हैं, आपको खबर लगी इमाम हुसैन मैदान करबला में जा चुके हैं और आपके जानिसार आपके नाम पर अपने जान की कुर्बानियों को दे रहे हैं। अब वो नौजवान आगे बढ़ा, अपने माँ के करीब गया, कदमों को चूमा, चूमने के बाद में कहता है ए अम्मी जान आप मुझे इजाजत दे दो, मैं मैदान करबला में जा करके अपने जान की कुर्बानी को पेश कर दूं। माँ ने कहा है बेटा मैदान करबला में जाने की तो इजाजत देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैदान करबला में जा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि जब तक तेरा सर तेरे पैर से जुदा ना हो जाएगा जब तक मैं महर ना माफ करूंगी। ए बेटा मेरा एक मशवरा ये भी है, तेरी बीवी नई नवेली है, तेरी बीवी नई नवेली है, इसलिए अपनी बीवी के पास मत जाना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेरी अपनी बीवी की मोहब्बत में तू आकर के और अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर के अपने इरादे को तू बदल दे। तो पता ये चला कि इमाम हुसैन के ऊपर तेरी जानिसारी नहीं हो सकती है। शौहर ने कहा ए अम्मी जान अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करूंगा। शौहर पहुंचा, कहा ए बेगम मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो, मैं इमाम हुसैन के नाम पर अपने जान की कुर्बानी को पेश करना चाहता हूँ। बीवी फौरन खड़ी होकर के अपने शौहर के दामन को पकड़ लेती है, पैरों को पकड़ करके रोना शुरू कर देती है, कहती है मेरे सरताज क्या इसी के खातिर मैंने अपने माँ बाप की मोहब्बत को ठुकराई? मेरे सरताज आपके खातिर मैंने माँ की मोहब्बत को छोड़ा दिया, मेरे सरताज बाप की मोहब्बत को मैंने ठुकरा दी, मेरे सरताज सहेलियों की मोहब्बत को मैंने ठुकरा दिया, सिर्फ आपके खातिर मेरे सरताज आपके खातिर घर वालों को छोड़ दिया, आपके खातिर महल्ले वालों को छोड़ दिया, आपके खातिर रिश्तेदारों को छोड़ दिया। मेरे सरताज क्या इसी के खातिर मुझे बुलाए थे? हाँ हाँ सुनो, मैं इसीलिए आई थी, लेकिन मेरी तरफ से इजाजत है, एक शर्त है, मैदान करबला में जाना, मैदान करबला में जाना। अगर आपका सर आपका तल से जुदा हो जाएगा तब तो मैं महर माफ करूंगी, अगर नहीं हुआ तो मैं महर नहीं माफ। अजीजा ने ग्रामी सैयदना हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बीवी के शर्त को मंजूर करते हैं, आगे बढ़े। बीवी ने फिर दामन को पकड़ लिया, कहा है मेरे शौहर सुनो मेरी एक शर्त और है। कहा कौन सी शर्त है? कहा मेरी शर्त ये है
کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ نے مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے؟ شوہر نے کہا ہاں ضرور، میں تمہیں ساتھ لے کر کے چلوں گا۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں حضرت قاسم پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں امام علی مقام پہ قدموں پہ گر کر کے اجازت طلب کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، امام علی مقام آپ مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجئے، یزیدیوں سے لڑنے کی، یزیدیوں سے جنگ کرنے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہداء علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمود علی نظامی صاحب قبلہ۔ اللہ تعالیٰ قبل سہاں کے تمامی مسلمانوں کو، تمامی لوگوں کو سلامت رکھے۔ اچھا، جب میں دعا دیتا ہوں تو آپ حضرات تھوڑا سا مسکال مار لیا کریے، آمین بول لیا کریے۔ پروردگار عالم نوجوانوں کو تمام بلا مصیبتوں سے امام علی مقام کے صدقے میں محفوظ فرمائے۔ ایک بار جی لگا کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا طبیبنا قریبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقریر سمجھ پا رہے ہیں؟ اب حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کہ قدموں پر حضرت قاسم گر جاتے ہیں، اور گرنے کے بعد میں میدان کربلا میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اے امام علی مقام آپ مجھے اجازت دیجئے، میں میدان کربلا میں جا کر کے اپنی جان کی قربانی کو پیش کروں۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی، آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا میں پہنچے، حل من مبارز کا نعرہ مارا، نعرہ حیدری کی نعرے کو بلند کیا۔ حضرت قاسم نے جیسے ہی نعرہ حیدری کو لگایا، کربلا کی دھرتی ہلنے لگی، یزیدیوں کے پاؤں میں لرزش ہو گئی، کانپنے لگے، ان کے قدمیں پیچھے ہونے لگی۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ اسے شیر سے مقابلہ کر سکے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام غازل مولی کی طرح لوگوں کو کاٹتے چاروں طرف سے کئیوں ہزار یزیدیوں کو فنار ڈال دیا۔ لیکن دوستو، ایک بہت باریک چیز میں آپ کو بتا دوں، یزیدیوں کے اندر ایک بہت بڑا فن یہ تھا کہ وہ دھوکہ بازی کرتے تھے، وہ دھوکہ دیا کرتے تھے، ہر جگہ ہر موڑ پر دھوکہ دیتے تھے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل سے لے کر کے حضرت سیدنا امام حسین تک جتنے صحابہ نے جانساری اپنے جان کے جتنے جانساروں نے اپنے جانساری کو پیش کیا ہے، سارے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے دغا کیا ہے۔ اب جنگ ایک ایک کر کے ہو رہی ہے، لیکن جب امام علی مقام کا وہ شیر میدان کربلا میں یزیدیوں کو کاٹتا تھا غازل مولی کی طرح، تو ابن زیاد نے کنارے سے اپنے فوج والوں کی مذمت کی، ان کو بہت برا بھلا کہا، اور یہ کہتا ہے کہ تم لوگ ایسے ہی نامردوں کی طرح اگر رہو گے تو ابھی یہ علی کا شیر نہیں آیا ہے، یہ ان کا شہدائی آیا ہے، یہ ان کا ماننے والا آیا ہے، ابھی اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو علی کا شیر آ جائے تو ہمیں یہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنا پڑ جائے۔ اس لیے ایک کر کے نہ جاؤ، بلکہ ایک بار کی حملہ کرو۔ ایک بار کی حملہ کی جاتی ہے، تیروں کی بوچھاریں ہوتی ہیں، برچیوں کی بوچھاریں ہوتی ہیں، اور حضرت
قاسم زخموں سے لہو لہار ہوتے ہیں اور لہو لہار ہو کر کے زمین پہ گرتے ہیں، گرنے والے ہوتے ہیں، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اپنے خیمے کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ اے امی جان، اگر یہ گھونٹ پانی مل جائے تو آج ابھی اسی وقت میدان کربلا سے ایک بھی یزیدی واپس نہیں جا سکتا۔ ماں نے کہا ہے بیٹا سنو، تجھے یہاں کا پانی نہیں ملے گا، تجھے نہر فرات کا پانی نہیں ملے گا، بلکہ لالا جان آب کوثر کو لے کر کے انتظار کر رہے ہیں۔ جاؤ میدان کربلا میں لڑو اور لڑ کر کے اپنے جان ساری کا ثبوت دو۔ حضرت قاسم زخمی تو تھے ہی، آپ آگے بڑھتے ہیں اور لڑتے لڑتے آپ جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت امام علی مقام آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میں لاش مبارک کو اپنے کندھے پر رکھا، سر کو ہاتھوں میں لے کر کے لاتے ہیں خیمے میں لاش کو رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد میں سر مبارک کو اٹھا کر کے ان کے ماں کی گود میں پھیر دیا۔ ممتا کی آنچل تھی، ممتا کے آنچل میں ممتا کے آنچل تھی۔ ماں نے اپنے آنچل سے اپنے بیٹے کے خون کو صاف کیا، گرد و غبار کو صاف کیا۔ آپ اندازہ کرو وہ ماں بچپن میں جو اپنے بچے کے گندگی کو صاف کرتی تھی، سینے سے لگاتی رہی، ٹھنڈیوں میں نرم بستروں پر اپنے سو جاتی، سوکھے بستر میں سلانے والی ماں آج وہ نوجوان، اس نوجوان کی ماں خون آلود چہرے کو سر سے جدا، تن سے جدا سر کو اپنے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو لگا کر کے بوسہ دے رہی ہے، چوم رہی ہے۔ باقی ممتا تھی، کلیجہ پھٹ رہا تھا، لیکن امام حسین کی جب یاد آ جاتی تو وہ ماں خوش ہو جاتی کہ اچھا ہوا میں نے ایسا بیٹا جنا، ایسے بیٹے کو میں نے زندگی بخشی تو بیٹا امام حسین کے کام آ گیا۔ ماں نے بیٹے کے پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد میں کہا با بیٹا میں نے تمہارے دودھ کو معاف کر دیا۔ اٹھا کر کے سر مبارک کو بی بی کے حوالے کر دیا۔ اس دلہن سے پوچھو جو پہلے رات اس گھر پہ پہنچی ہو اور اس انتظار میں کہ میرا شوہر میرے پاس آئے گا، لیکن پاس آنے سے پہلے ہی بیوی اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے اور بیوی کبھی ملاقات نہیں کر سکتی ہے۔ اس بیوی سے ذرا اندازہ کرو، اس بیوی کے دل سے پوچھو اپنے شوہر کا کتنا پیار آیا ہوگا۔ شوہر نے شوہر کو سر کو اپنے گود میں لے کر کے اسے بوسہ دیتی ہے، چومتی ہے اور کہتی ہے میرے شوہر محترم میں نے اپنے مہر کو معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ کربلا گواہ ہے۔ حضرت قاسم کی جوانی کو دیکھ لو، حضرت قاسم کی جوانی کو دیکھ لو، حضرت علی اکبر کی جوانی کو دیکھو، علی اصغر کے بچپنا کو دیکھو، حضرت قاسم کی جوانی، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان جب میرے والد صاحب کا آخری وقت آ رہا تھا، میرے والد صاحب نے مجھے ایک تعویذ بنا کر کے دی تھی اور میرے ہاتھ میں باندھ دیا تھا، کہا تھا اے بیٹا جب تیرے اوپر تیرے چچا کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی رہے تو یہ تعویذ کھول کر کے پڑھ لینا۔ فوراً تعویذ کو کھولا جاتا ہے، امام علی مقام پڑھتے ہیں، اس میں لکھا رہتا ہے اے بیٹا قاسم جب تمہارے چچا کے اوپر مصیبت آ جائے تو اپنے چچا کی مصیبت میں تم کام آ جانا، چچا کو تکلیف مت دینا، چچا کو پریشان مت ہونے دینا، چچا کو خراش تک مت آنے دینا۔ حضرت قاسم نے کہا اے چچا جان میدان کربلا میں اس سے بڑی مصیبت کیا آ سکتی ہے؟ پانی کو روک دیا گیا، ہر ایک کے اوپر پہرا لگا دیا گیا، باہر نہیں جا سکتے ہیں، ہم جنگ کر سکتے ہیں، یا تو اسلام کو بیچیں یا تو اسلام کو برباد کریں، یا تو اسلام کو نشت و نابود کریں، یا تو اسلام کے خاطر اپنے سر کو قلم کرائیں۔ امام علی مقام اے میرے چچا جان آپ مجھے اجازت دے دو میدان کربلا میں جا کر کے اپنے جان کی میں قربانی دینا چاہتا ہوں۔ چچا جان نے کہا اے میرے پیارے بھتیجے میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ ارے جب میں تجھے دیکھتا ہوں اپنے بھائی کی یاد آ جاتی ہے، جب بھائی کی محبت ستاتی ہے، جب بھائی کی محبت ستاتی ہے تو میں تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اب بتا اگر میں تجھے اجازت دے دیتا ہوں تو میں اپنے بھائی کو کیسے دیکھوں گا؟ میرے بھتیجے نے کہا اے چچا آپ مجھے اجازت دے، اے
چچا آپ مجھے اجازت دے ہی دو. حضرت امام علی مقام نے اجازت دے دی ہے. حضرت قاسم نے حضرت قاسم رنگی لباس کو پہنتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے حل من مبارزہ کا نعرہ مارتے ہیں. اے کون مائی کا لال جو میرے مقابلے میں آ جائے, اے کوئی ایسا جو میرے مقابلے میں آ جائے. حضرت قاسم کی للکار کو سن کر کے یزیدیوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, یزیدیوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ہر ایک کے اندر کپ کپی تاری ہوتی ہے, میدان کو چھوڑ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنے میں ابن زیاد نے کہا ملک شام کا ایک بہت بڑا پہلوان ارزل نامی تھا. اس پہلوان کو کہا اے پہلوان آگے بڑھ اور اس نوجوان سے مقابلہ کر. اس نے کہا میں اتنا بڑا نامیت پہلوان اور ایک نوجوان اس بچے کے لیے میں جاؤں میری انسلٹی ہو جائے گی, میں نہیں جا سکتا, میری بے عزتی ہے. اتنا بڑا میں پہلوان پورے دیش میں پورے ملک میں مشہور ہوں اور اپنے اتنا بڑا پاور والا پہلوان ایک نوجوان سے مقابلے کے لیے جائے. ابن زیاد نے کہا تم جانتے نہیں ہو, اگرچہ وہ بھوکا پیاسا ہے, اگرچہ وہ کئی دن سے بھوکا ہے, کئی دن سے پیاسا ہے, لیکن تمہیں معلوم ہے وہ علی کا شیر ہے, امام حسین کا شیر ہے, حضرت حسن کا صاحبزادہ ہے, حضرت حسن کا شہزادہ ہے. تم اس سے مقابلے کی بات کرتے ہو. ارے ابھی پورے 72,000 یزیدی اگر ایک بار بھی اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے, اگر وہ رکنے پہ آ جائے تو اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تم کہتے ہو میری عزت ہے. ہر سے پہلوان کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا, آ جا اور مقابلہ کر کے آ. ہر سے پہلوان کا بیٹا آگے بڑھا اور جیسے ہی امام قاسم کے قریب گیا, حضرت قاسم نے تلوار چلائی, اس کا سر اس کے تل سے جدا ہو گیا. دوسرا بھائی کھڑا ہوا, آگے بڑھا, اس کو بھی قتل کر دیا. تیسرے بھائی کو غصہ آیا, گالیاں دیتا ہوا آگے بڑھا. امام حسین نے ارشاد فرماتے ہیں ہم صابر ہیں, صبر کرنے والے ہیں. تم جابر ہو, صبر کرو. تم گالی دیتے ہو, تمہیں گالی کا بدلہ گالی سے نہیں بلکہ میں گالی کا بدلہ محبت سے دیا کرتا ہوں, میں گالی کا بدلہ شفقت سے دیا کرتا ہوں. تم گالی دیتے ہوتے تو آگے بڑھو, مقابلہ کرو. پھر مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا. ایک ہی وقت میں پھر ڈال کر دیا. چوتھا بیٹا آیا, اسے بھی قتل کر دیا. اب اس پہلوان کی پہلوانی نکلنے لگی, ابیت کانپنے لگا, اب یہ سوچنے لگا میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا. غصے میں آگ بگولا ہوا, غصے میں اپنے چہرے کو لال پیلا کرنا شروع کر دیا. گھوڑے پہ سوار ہوا, میدان میں نکلا, کہا آج میں تجھے ایک ہی بار میں ختم کر دوں گا. تلوار سے تلواریں کو لڑائی گئی, تلوار سے لڑتے رہے, آج سے لڑتے رہے. آگے بڑھا. حضرت قاسم نے کہا اتنا بڑا پہلوان ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا, ابھی گھوڑے پہ بیٹھا ہے. گھوڑے کی زیر ٹائٹ کرنے کا طریقہ تجھے معلوم نہیں ہے. جھک کر کے جیسے ہی پہلوان نے گھوڑے کی زیر کو دیکھنا چاہا, حضرت قاسم نے اپنے تلوار کا وار کیا, اسے پھر نار کر دیا. جب ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ ان کے بڑے پہلوان کو مار دیا, 4 بیٹوں کو مار دیا, اب یہ للکارتا ہے اپنے سپاہیوں کو, اے سپاہیوں اٹھو اور ایک بار کی قاسم پر حملہ کرو. ایک بار کی تیر کی بوچھاریں ہوتی ہے, حضرت قاسم نے جسم چھلنی ہو جاتے ہیں. اپنے گھوڑے کے نگار کا موڑا, آگے بڑھا. یا بتا اے چچا جان میری مدد کریے, اے چچا جان میرے سامنے آ جائیے. امام علی مقام اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں, خیمے سے باہر آتے ہیں. کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا چچا جان مجھے پانی پلا دیا جائے, حلق سوکھا جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو حلق سوکھ جائے اور ہم کامیابی کی منزل کو طے نہ کر سکے. اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے گا سارے یزیدیوں کو ختم کر سکتے ہیں. امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں بیٹا صبر کرو, جنگ کرو. نانا جان پانی پلانے کے لیے تیار ہے. نانا جان آب کوثر لیے کھڑے ہیں. آگے بڑھے حضرت قاسم پھر آگے بڑھے. پھر آپ نے بڑے ہی جوان مردی کے ساتھ لڑنا شروع کیا اور لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش کرتے ہیں اور جامع شہادت نوش کرتے ہیں. جامع شہادت جب نوش کر لیتے ہیں, حضرت امام علی مقام آپ آگے بڑھے اور اپنے نوجوان بھتیجے کی لاش کو لے کر کے خیمہ کے اندر تشریف لاتے ہیں. خیمہ کے لوگوں نے دیکھا
دیکھا, خیمہ کی عورتوں نے دیکھا, خیمے کی خاتونوں نے دیکھا, کلیجہ اپنا کو آ جاتا ہے, رونا چاہتی ہے, رو نہیں سکتی ہے, چلانا چاہتی ہے, چلا نہیں سکتی ہے, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہدائے کربلا, حضرت علامہ مولانا محبوب علی نظامی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ختم کریں, دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولے ہاں. دیکھیں بھائی اب چلائیں گے نہیں, چلانا آپ کو ہے, پھر سے کہیں وہی جو ان کو کہنا تھا. ایک ساتھ بولے ماشاءاللہ. میں نے اس لیے کرا دیا تاکہ یہ آپ کا ذہن بدل جائے, چونکہ تقریباً 12 بجنے والا ہے. لگ نہیں رہا, لگ گیا 11:30. تو 12 بجنے لگتا ہے تو کچھ گھنٹی بجنے لگتی ہے خطرے کی. اور تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان بدغفلتی کا شکار ہو جاتا ہے, تو اسے پیاز اور بیاض میں فرق نظر نہیں آتا. ایک محلے میں ایسے بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا, اور محلے کا ایک آدمی ایسا تھا جانے کے لیے, تو وہاں کے لوگ پورا محلے کے لوگ اکٹھا ہوئے اور کہا کہ اس کو اپنے باغ گاؤں والے جلسہ میں لے کر کے چلنا ہے. لے کر کے گئے, ایک کسان آدمی تھا بیچارہ, پہلی بار گیا مجبور, ایک کھمبا کے کنارے اپنا ٹیک لگا کر کے بیٹھا رہا. تھوڑی دیر کے بعد میں آنکھ لگ گئی اس کو. تو جب آنکھ لگ گئی تو اس کی عادت تھی کہ وہ کھول کر کے سوتا تھا. تو دیہاتوں میں اکثر لائٹ کا پہرا دار کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ گوبڑا اولا جانتے ہیں یہاں چلتا ہے کہ نہیں گوبڑا اولا, ان کو اوپر چال دیتے ہیں سب. اب وہ لائٹ سے ٹکرا رہا تھا, بار بار ٹکرا رہا تھا, ٹکراتے کھمبے سے ٹکرایا اور اس کے منہ میں آ گیا. جب بنایا تو یہ سچاؤ ہو جلسوں میں لگتا ہے چائے بھی پلاتے ہیں اور پان بھی کھلاتے ہیں. میں سو گیا تھا تو چائے نہیں مل پائی, منہ کھلا تھا تو پان ڈال دیا. اب اس کا نتیجہ اسی کو معلوم. تو ابھی کسی کے ساتھ ایسی حالت نہیں ہے نا, مطلب کوئی نیند میں تو نہیں ہے نا. اگر نیند میں نہیں ہے تو ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھا, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا طبیبنا قریبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین محترم, میدان کرب و بلا کا وہ خونی منظر اپنی نظروں کے سامنے رکھے. آج ہم کو ایک وقت کھانا نہیں ملتا ہے, ہم تڑپنے لگتے ہیں. ہم کھیت سے آتے ہیں, ضرورت پڑنے پہ فوراً پانی نہیں ملتا ہے, ہم تڑپنے لگتے ہیں, اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, اپنے بیوی کو ڈانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم شہر سے آ رہے ہیں, گرمی کا موسم ہے, تیز پیاس لگی ہوئی ہے, دھوپ تیز تھی, پیاس کی شدت ہوتی ہے. اگر پانی گرم مل گیا تو ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھنڈی کے موسم میں بہت ٹھنڈا پانی مل گیا, پیاس نہیں بجھی ہے, ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. کھانے میں نمک کم مل گیا تو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. ذرا سا کمی ہوتی ہے تو ایک بڑا اپنے سے چھوٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے. آپ اندازہ کرو کہ جب ہم چھوٹی سی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اور امام علی مقام تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ کئی دنوں سے بھوکے پیاسے اسی میدان کرب و بلا میں تھے. آج ہم لنٹر کے مکانوں میں ہیں, RCC ڈھلیا چھت لگا ہوا ہے, ایسے مکانوں میں ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں لائٹ کی ضرورت ہے, ہمیں پنکھوں کی ضرورت ہے, ہمیں
एसी की जरूरत है, हमें कूलर की जरूरत है, लेकिन मैदान करबला में बताओ खेमा लगाया गया था। तो खेमा किसे कहते हैं? कपड़ों का होता था, इस तरीके से ढक दिया करते थे ताकि ऊपर का धूप नीचे तक न आने पाए। उसी खेमे के अंदर, उसी चादर के नीचे अपनी जिंदगी को गुजारना रहता था। और भी सूरज की तो वो गर्मी होती थी। आज की गर्मी, यहाँ की गर्मी, हिंदुस्तान की गर्मी और इराक की गर्मी या सऊदी की गर्मी को ले लिया जाए तो बहुत फर्क हुआ करता है। अगर यहाँ टेम्परेचर 32 पहुँचता है तो हम लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। प्यास, नलों के पानी सूखने लगते हैं, खेतों में पानी, पंप सेट के अंदर पानी खींचने में दुश्वारियां आने लगती है। लेकिन 34-36 सऊदी में रहने वाला इंसान जानता है कि 34-36 डिग्री हमेशा वहाँ गर्मी और धूप रहा करती है। इस गर्मी के अंदर उस चादर के नीचे रहने वाला कई दिन से भूखा प्यासा अपने भूख और प्यास को लेकर के मैदान करबला में एक एक करके जाने सारी का सबूत दे रहा है। मुझे आपको मालूम है लोग कहा करते हैं, लोग बताया करते हैं कि नहरे फरात पे पहरा लगाया गया था, इसलिए इमाम हुसैन ने पानी नहीं पिया, इमाम हुसैन को पानी नहीं मिला। हकीकत तो ये था नहरे फरात पे पहरा नहीं लगाया गया था, बल्कि इमाम हुसैन या आपके चाहने वाले उस नहरे फरात के पानी को पीना ही नहीं चाहते थे। क्यों? आपको मालूम है मौलू मोहम्मद का कत्ल जो किया गया था नहरे फरात के करीब लाकर के कत्ल किया गया था। उन दोनों नन्हे बच्चों का खून का कतरा उस नहरे फरात के अंदर पड़ा हुआ था, इसलिए अहले बैत व अतहार ने उस पानी को पीना गवारा नहीं किया। वरना हुसैन अगर चाह लेते तो आपके खेमे से होकर के नहरे फरात गुजर जाता, नदियां आपके खेमे से होकर के गुजर जाती। क्योंकि हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज की हालत जिंदगी को देख लो। ख्वाजा गरीब नवाज एक कटोरे के अंदर उतने बड़े अनाज सागर के पानी को अपने कटोरे के अंदर बुला लिया, तो जो खुद ब खुद निवासे रसूल हो तो क्या वो नदी और दरिया को नहीं बुला सकता? बेशक बुला सकता था, लेकिन इमाम हुसैन को मालूम था ये जालिम है, ये जुल्म करने वाले हैं, इन्होंने जुल्म किया है। हजरत इमाम मुस्लिम को बुलाया, 40,000 लोग तकरीबन आपके हाथों पर बैयत हो जाते हैं। और जब इब्न ज़ियाद आया, उसे पता चला कि 40,000 या उससे ज्यादा लोग बैयत हो गए हैं, तो इब्न ज़ियाद ने हर एक के रिश्तेदारों को पकड़ा, हर एक के खानदान वालों को पकड़ा, एक एक करके सबको कैदी बना लिया। कैदी बनाने के बाद में ऐलान करता है, ए लोगों, अगर तुम इमाम मुस्लिम की बैयत को नहीं छोड़ोगे, इमाम मुस्लिम की बैयत को तर्क नहीं करोगे, तो तुम्हारे रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को आग लगा दी जाएगी, तुम्हारे बीवी बच्चों को यतीमों विधवा कर दिया जाएगा। अब लोग डर की वजह से 40,000 लोगों की तादाद थी, लेकिन 40,000 में से इमाम मुस्लिम जब इमामत के लिए खड़े होते हैं तो 40,000 नमाजी आपके पीछे है। आप जब सलाम फेरते हैं तो एक भी नमाजी आपके सामने मौजूद न था, एक भी नमाजी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। सारे के सारे लोग अपने कोई अपने घर की मोहब्बत में, कोई अपनी बीवी की मोहब्बत में, कोई अपने औलाद की मोहब्बत में, कोई अपने रिश्तेदार की मोहब्बत में इमाम मुस्लिम से बैयत को तोड़ करके चले जाते हैं। इमाम मुस्लिम को जामे शहादत नोश करा दी जाती है। आपके दो लख्ते जिगर है, मौला मोहम्मद है, मोहम्मद और इब्राहिम है। मोहम्मद और इब्राहिम की हालत जिंदगी को देखो, 8 साल का बच्चा है, एक 8 साल का है, एक 10 साल का बच्चा है। ये दोनों बच्चे को एक खास मकाम पर रखा गया था। मुख्तसर मैं बता रहा हूँ, एक खास मकाम पर रखा गया था। इमाम मुस्लिम की जब शहादत हो जाती है तो मकान मालिक आया, आने के बाद मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शफकत के हाथ को बच्चों के सर पर फेरा, फेरने के बाद में बड़े ही तसल्ली के साथ उन्हें सर पे हाथ फेर रहा था। नन्हे बच्चों की मासूमियत को देखो, बच्चे समझ जाते हैं, कहते हैं चचा जान आप मेरे सर पे हाथ क्यों फेर रहे हो? कहीं ऐसा नहीं कि मैं यतीम हो गया, कहीं मैं यतीम तो नहीं कर दिया गया? आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, तुम यतीम कर दिए गए हो और तुम्हारे जान का भी खतरा है, इसलिए काफिला इराक की तरफ जा रहा है। बाबुल इराक की तरफ काफिला जा रहा है। तुम आगे बढ़ जाओ और जाकर के उस काफिला वालों का साथ पकड़ लो। उन दोनों बच्चों को
اپنے بیٹے کے حوالے کیا، کہا لے کر کے جاؤ جلدی سے اور لے جا کر کے قافلہ والوں کے ساتھ ملا دو۔ نوجوان آگے بڑھا، بچوں کو لیا، چھپ چھپا کر کے لے جا کر کے قافلہ، دیکھو سامنے دھول نظر آ رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، آپ بچے ہو دوڑ کر کے جاؤ قافلہ والوں کا ساتھ پکڑ لو۔ اب قافلہ والوں کا ساتھ پکڑنے کے لیے بچے دوڑتے رہے دوڑتے رہے دوڑتے رہے، تاریخ گواہ ہے میدان کربلا کی زمین ان بچوں کے لیے ختم نہیں ہو رہی تھی، ان بچوں کے لیے ختم نہیں ہو رہی تھی، پوری رات چلتے رہے، پوری رات چلتے رہے، پیر میں پھوسلے پڑ گئے، پیر میں چلکے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، پھوٹ گئے، بہنے لگے، خون نکلنے لگے، لیکن وہ بچے چلتے رہے۔ اور جب صبح کے سفیدی نمودار ہوئی، سورج نکلا تو پتا چلا ابھی میدان کربلا میں دوڑ رہے ہیں۔ پھر صبح ہوئی، جب صبح ہوتی ہے ایک موٹا سا کھوکھلا درخت تھا، وہ لوگ بچے اسی میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں، کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 رات آپ دوڑتے رہے، بچے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ چھوٹا 8 سال کا بچہ جب یہ سوچتا ہو، 8 سال کا بچہ یہ سوچ لے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تو اس بچے سے کیا ہوگا۔ ایک دوستوں میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤ، ایک جگہ سے بچے کو کسی نے کڈنیپ کیا، تو ٹافی نہیں کھاؤں گا، بچہ اپنے پاپا سے مانگوں گا نہیں۔ سوچو 8 سال پہنچا، 3 گھنٹے میں نہیں پہنچا، 4 گھنٹے میں نہیں پہنچا، آپ بتاؤ کہ آپ کا کیا حال ہوگا کہ 1 گھنٹے کا راستہ اور 4 گھنٹہ ہو گیا نہیں آیا، یہاں سے لے کر کے گورکھپور تک اور یہاں سے لے کر کے کشی نگر تک، چاروں طرف آپ دوڑنا شروع کر دیں گے، رشتہ داروں میں فون کریں گے میرا بیٹا تو نہیں گیا ہے، میرا بیٹا پہنچا تو نہیں ہے۔ ایک دن گزر جائے گا، تھانے میں اپلیکیشن دے دو گے، 2 دن گزر جائے گا، میڈیا والوں کو بلا لو گے، 3 دن گزر جائے گا، نیوز میں پیپر نیوز چینلوں پہ چلوانا شروع کر دو گے۔ وہاں سوچو باپ بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے، وہ بچے کیا کر سکتے ہیں؟ بھوک کی تپش ہے، بھوک کی تپش ہے اور دھوپ کی تپش میں بھوک کا احساس ہو رہا ہے، روح اب نکل جائے تب نکل جائے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہتا ہے بھیا اب میری زندگی لگتا ہے ختم ہو جائے گی، کیونکہ کھانا بھی نہیں ملا، پانی بھی نہیں ملا، اب زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، اب میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی۔ بھائی تسلی دیتا ہے، بھائی صبر کرو، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اتنے میں یہ کلید اس راستے سے گزرتی ہے، بچوں کی آواز کو سن لیا، آگے بڑھی، بچوں کو لیا، بچے ڈرنے لگے، کہا گھبراؤ نہیں، ہم بھی حضرت فاطمہ کے ماننے والے ہیں، حضرت فاطمہ کو چاہنے والے ہیں، حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ بچوں کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، آگے لے گئی، بچوں کو اپنے مالکن کے پاس، مالکن نے اسے کھلایا نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، وہ اچھے بستر پر لٹایا، بچے سو رہے تھے، آنکھیں لگ گئی، خواب دیکھتے ہیں کہ جنت میں نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، ایک کرسی پر حضرت فاطمہ ہے، ایک کرسی پر حضرت سیدنا امام حسن ہے، ایک کرسی پر امام مسلم ہے۔ ان لوگوں کے بیچ میں 2 چھوٹی چھوٹی کرسیاں بچی ہوئی ہے، بچے سمجھ چاہتے ہیں یہ کرسی میرے لیے خالی کی گئی ہے، بچوں کی نیندیں ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی نے اپنے خواب کو بتایا، بڑے بھائی نے بھی اپنے خواب کو بتایا، دونوں کا خواب ایک تھا۔ اب دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ میری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، گلے سے گلے کو ملایا، رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس گھر کا مالک جو کہ عیش و عشرت کے لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں، پیسوں کی خواہش کی وجہ سے، انعام کی لالچ میں ان بچوں کو تلاش کر رہا تھا اور وہ بھی بھٹک رہا تھا 3 دنوں سے، اور بہت تھک ہار کر کے آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی بچوں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، فوراً آگے بڑھا، دروازے کے تالے کو توڑا، دروازے کو کھولا، دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا نادان بے رحم انسان ان دونوں بچوں کو، معصوم بچوں کو گھسیٹتا ہوا میدان کربلا کی طرف لے کر جانے لگا۔ تمیز آگے بڑھی، تمیز آگے بڑھی، بی بی مفتی آگے بڑھی، دونوں نے پیروں کو پکڑ لیا۔ اے میرے شوہر آپ مجھے قتل کر دو لیکن اولاد رسول کو چھوڑ دو۔ تمیز کہتی ہے اے میرے مالک آپ مجھے قتل
کر دو لیکن امام حسین کے بچوں کو چھوڑ دو. اس ظالم انسان کو رحم نہ آیا, کہا اگر راستے سے نہیں ہٹو گی تمہارے سر کو قلم کر دیا جائے گا. پھر بھی وہ لوگ آگے ہٹ نہیں رہے ہیں, بچوں کو چھوڑانے کی کوشش کر رہی ہے. بے رحم انسان اپنے میان سے تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں بیوی کو بھی قتل کر دیا, بیٹے کو بھی قتل کر دیا, انیس کو بھی قتل کر دیا. بے رحمی سے گھسیٹتا ہوا نوجوان ان دونوں بچوں کو لے کر کے نہر فرات کے قریب پہنچا. کہا کہ تم میں سے پہلے کسے قتل کیا جائے, دونوں کی محبت کو دیکھا جائے دوستوں. حضرت چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کیا جائے تاکہ اپنے بڑے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش کو میں نہ دیکھوں. بڑا بھائی کہتا نہیں, مجھے قتل کیا جائے تاکہ چھوٹے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش کو میں نہ دیکھوں. دونوں بھائیوں نے جب اصرار کرنا شروع کیا, ظالم نے کہا اتنا شوق ہے تمہیں قتل ہونے کا, میں ان سے تلوار کو نکالا اور دونوں کا سر کو قلم کر دیا. پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب قتل کیا تو نہر فرات کے اندر ان دونوں معصوم بچوں کا خون کا قطرہ چھیٹا پڑا ہوا تھا, اس لیے اہل بیت نے اسے پانی کو نہیں چھوا, اس پانی کو نہیں پیا, اس پانی کو اپنے ہونٹوں تک نہیں لگایا. آگے بڑھے. اب یہ تو سوچ رہا تھا کہ میں نے دونوں بچوں کو قتل کر دیا, ابن زیاد مجھے بڑا خوش ہو کر کے انعام و اکرام دے گا. تھالی میں بچوں کے سروں کو سجایا, ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا. ابن زیاد نے کہا اے نادان تو نے یہ کیا کر دیا, میں نے تو بچوں کو پکڑنے کا حکم دیا تھا, قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. اگر کہیں یزید ان بچوں کو طلب کر لے, ان بچوں کو مانگے گا تو میں ان بچوں کو کہاں سے لا کر کے دوں گا. حکم دیتا ہے جس طریقے سے اس بچوں کو اس نے قتل کیا ہے, جلاد کو حکم دیا اسے بھی قتل کر دیا جائے. اب اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سلم, نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا. بیوی بھی گئی, بچہ بھی گیا, نوکرانی بھی گئی, گھر بھی گیا, انعام بھی گیا, زندگی بھی گئی, نیکیاں بھی گئی, جنت بھی گیا, رسول اللہ گئے, اللہ کے حبیب گئے, امام حسین سے رشتہ ٹوٹا, حضرت فاطمہ سے منہ کو موڑا, ساری چیزیں چھوڑ گئی اور وہ پھر نار ہو گیا اور جہنم میں اپنا مقام بنا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, جشن شہدائے کربلا, علماء اہل سنت. عزیزان کرام, آپ خوش نصیب ہو کہ اچھا حافظ, اچھا مدرس آپ پائے ہو جو آپ کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے, آپ اس پر عمل کرتے ہیں. ورنہ یہ میلاد پاک میرا جہاں تک خیال ہے اتنے دھوم دھام سے آپ حضرات نہیں مناتے رہتے. آپ میلاد کرو ضروری ہو, لیکن ایک نیا نیم جان جاؤ, گھروں میں قرآن خوانی کرو, گھروں میں قرآن خوانی کرو. اور قرآن خوانی اس حساب سے آپ کرائیے کہ جو بچے پڑھنے جائیں انہیں کھانے کی دعوت نہ کرو, اور 1 گھنٹہ پڑھنے کا التماس بھی نہ کرو. صرف 5 بچوں کو بلاؤ, تھوڑا سا 1 پاؤ, آدھا پاؤ, جو آپ سے ہو سکے میٹھا لے آؤ, 1 پنہ 2 پنہ پڑھوا کر کے امام حسین کے نام سے بخشواؤ. کس کے نام سے؟ امام حسین کے نام سے, اہل بیت شہداء کربلا کے نام سے. اور اسی سیدنی کے ساتھ سیدنی کے پاس بیٹھ کر کے جب فاتحہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرے, روزیوں میں برکت دے, تمام برآمد کی مصیبتوں سے دور فرمائے. تو انشاءاللہ کریں گے آپ حضرات اس کو کریں, کل سے کریں. 5 بچوں کو بلائیں, گھڑی دیکھ کر کے 15 منٹ پڑھوائیں. کتنے دیر؟ 15 منٹ, صرف 15 منٹ. اب 15 منٹ میں بچہ چاہے 1 لائن پڑھے چاہے 15 لائن پڑھ دے, اس سے نہیں مطلب ہے. چونکہ ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, عمل کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. بچہ جب خوش ہو کر کے 1 لائن پڑھ دے گا تو اس کی بڑی برکت ہے. ورنہ وہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین بیچ میں خالی آخری بولت ہوا, ساری آیتیں بچے چھاٹ جاتے ہیں کہ ابھی ہم کہہ دیں گے کہ یہ پارہ نہیں پڑھے تو حافظ جی ماریں گے, اور حافظ جی کہیں گے کہ یہ پارہ پڑھا نہیں,
اور فلاں آدمی کہے تھے تو اگر ان کا کہا ہوا نہیں تو کہیں گے ہم چندوے نہیں دیں گے، خنونے کہیں گے ہاں بیچی کو قرآن خانی کے لیے بچوں کو لے کر آئے تھے، ہم نے کہا تھا ایک پارہ پڑھنے کے لیے، پڑھائی میں نہیں کی، تو بچے کیا کرتے ہیں اس کو بیچ میں چھوڑ کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بچوں کو صرف گھڑی دے کر کے 15 منٹ پڑھوائیں، 15 منٹ میں چاہے 15 لائن ہو، چاہے 15 پارہ ہو، چاہے 15 قرآن بچے پڑھیں، جتنا پڑھیں اتنا بخشوائیے۔ آپ بھی اللہ رسول کا نام لیتے رہیں، نہیں آپ پڑھیں گھر میں شہادت پڑھیں تو علماء پڑھ کر کے امام حسین کے نام سے، شہدائے کربلا کے نام سے اصالِ ثواب کریں، اپنے مرحومین کے نام سے ثواب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر اس سال آپ لوگ ایسا کرا رہے ہیں اور گزشتہ سال میں آؤں گا تو انشاءاللہ آپ اور ترقی یافتہ نظر آئیں گے۔ اسی پہ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حاضرین کو، سامعین کو، سامعات کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔